میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی۔ پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پہلے عجب آتا۔ عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں، صرف اس حد تک، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، یہ عجب۔ جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ۔ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی، بھائی آپس میں بارڈر مل نہ جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا، وہ بہت گندا، میں بڑی اچھی، وہ بہت گندی۔ اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد، شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا، اگر میں سجدہ نہیں کرتا۔ اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ انا خیر منہ۔ تو دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا، کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فابین ان یحملن منہا، اور کہا نہیں اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے۔ ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا۔ فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی۔ دیکھو نا، دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ استکبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا۔ اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی اللہ ہم نہیں اٹھاتے۔ اللہ کہا کیوں؟ واشفقن منھا، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے، یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت۔ واشفقن منھا، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے۔ اللہ کا جاؤ معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اچھا، ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت
جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا، اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا۔ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا۔ جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے، حرام ہی تو کھا رہا ہے، یہ ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے۔ 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا دیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت۔ اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا۔ تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی، آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی۔ یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے، ان دونوں سے کہو، ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر، اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر، تیرا سب ختم، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے، طریقہ جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بند کر لو زبانیں، غیبت مت کرو، لا تجسسوا، ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے، لا تحسسوا لا تجسسوا، تحسس کیا ہے؟ خود پیچھے پیچھے پھرنا، اور تجسس کیا ہے؟ کسی کو پیچھے لگ جاؤ دیکھو کیا، جیسے پولیس بھی نہیں حکومت والے CID لگاتے ہیں نا، CID، یہ تجسس ہے، تجسس جاسوس، اسی سے جاسوس ہے، تجسس سے جاسوس، اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں، وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پہ پردے ڈالو، اچھائیوں کو اچھالو، تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے۔ تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے، نماز چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، حرام کھاتے مر گئے، رشوت لیتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے۔ ایک اور بتا دوں، یہ گناہ تو عام ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے۔ بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں۔ اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں، ایک بھائی 2 بہنیں ہیں تو 1 روپیہ،
ایک بہن کو ملے گا, 1 روپے ایک بھائی کو ملے گا, 2 روپے ایک بھائی کو ملے اور آدھا آدھا ان کو ملے گا. تو کیا ہوا بھائی, ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر کیا ہوتا ہے, سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا, سارا حق بھائی نے دبایا. اور بھائی کیا ہوا, کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں, ہمارا رواج کوئی نہیں. اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 1 روپیہ بیٹی کو ملا, 2 روپے بیٹے کو ملیں, 8 آنے بیٹی کو ملے, 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا, مرد کا حق بعد میں بتایا. للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے, اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا, حرام ہو گیا. کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے, کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے. سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا, نہ کوئی مقدمہ ہوا, نہ کوئی فریاد ہوئی, نہ کسی نے ہائے کی. اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اس پہ چڑھائی ہو گئی. بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا, جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. ماں کا حق کھا لیا, خامن مر گیا, اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے, اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے. باپ مر جاتا ہے, مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں, حالانکہ اللہ نے خامن کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا, کوئی نہیں دیتا. ماؤں کا حق ہڑپ, بہنوں کا حق ہڑپ, اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں, میں نے ظلم کیا ہے, یہ احساس ختم ہو گیا ہے. تو بھائیوں میرے بہنوں, اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے. اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے. جو ہے نا آخری آدمی ہے جو نکالا جائے, جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو, ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو. تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو. تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے, اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے. میں نے پتھر بتایا تھا نا, پتھر کیا ہوتا ہے, پتھر کیا ہوتا ہے جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے. تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا. وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا, اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی, اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان. ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں, جہیم میں مشرک ہیں, سقر میں صابی ہیں مجوس ہیں, اور سعیر میں مجوس ہیں, لظہ میں یہود ہیں, حطمہ میں عیسائی ہیں. اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا اور کیا, کہ جی آپ سے شرم آتی, آپ سے شرم آتی. کہنے نہیں بتاؤ, کہا جہنم میں آپ کی امت ہے نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر. تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے, اور روئے جا رہے, نہ کسی سے بات کر رہے, نہ کلام کر رہے, نہ کھانا کھا رہے, روئے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو. وہ رو کے ان کا حال برا ہے, اور کسی سے بات نہیں کر رہے, کھانا نہیں کھا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں, دروازے پہ دستک دی. تو آپ نے چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی تو آپ نے فوراً اجازت دے دی. اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا, میں آپ پہ فدا قربان, آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی, مجھے جبریل نے بتایا ہے
میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ فرمایا کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مدینے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے۔ وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے۔ کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی،
अलम यअन लिल्लज़ीन आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि दिल अल्लाह की याद से भर जाए और दिल अल्लाह से डर जाए। आंख खुली, आ गया आ गया आ गया। कि आज अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम 800 साल के बाद, 1000 साल के बाद लिया जा रहा है। कुरान कलाम है, मेरे रब का जिंदा जीता जागता कलाम है। मेरे रब की ज़ात से निकला, मेरे नबी के सीने पर उतरा और आपकी ज़बान मुबारक से कायनात तक पहुंचा। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही। कायनात इधर के उधर हो जाए, मेरे रब के कलाम की ज़ेर ज़बर भी तब्दील नहीं हो सकती। तो हमने हमारे एडवाइज़र कौन है, हमारे रहबर कौन है? ना अल्लाह का कलाम, ना नबी का फरमान, तो अंधेरों में भटकेंगे नहीं तो और क्या होंगे। अंधेरी रात के मुसाफिर मंजिलों पे नहीं पहुंचा करते। सहराओं में गुम होने वाले राहियों के लिए भूख और प्यास से मरना ही मुकद्दर होता है। काले पहाड़ी सिलसिलों में गुम हो जाने वालों के लिए मंजिल वो दस्तयाब नहीं हुआ करती, पहाड़ों से टकरा के मरना ही उनका मुकद्दर होता है। जिस उम्मत ने अल्लाह को भी छोड़ दिया, उसके नबी को भी छोड़ दिया, उसके कुरान को भी छोड़ दिया, मैं इस्लामी मईशत क्या समझाऊं? इस्लाम तो पैगाम इश्क है। इश्क होता है तो आशिक हो में बदने तो पंजाबी समझ आवनी कि नहीं आवनी, पर चलो मज़ा ही ले लिया वैसे। आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो। सह सह बदियाँ हजार उला में कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदियों सिर चाई न बाहू तोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने। सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े भवें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर दिते ते राज न भन्ने। और पहले अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा होगी, फिर इस्लामी मईशत समझ में आई। खुश्क चश्मों में पानी नहीं, तुम आबशारें बनाना चाहते हो। दरिया सो गए, तुम डैम बनाना चाहते हो। प्लास्टिक के पौधों में फूल देखना चाहते हो। मसनूई गुलिस्तान में तुम बहार देखना चाहते हो। नहीं आएगी। पहले इससे आबाद करो, ये जो यहाँ है, यहाँ ये, इससे अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आबाद करो। यहाँ कोई तीसरे का गुजर न हो। अदलुल अवादिल हौल क़ल्ब ताइही व हवल अहिब्बत मिन्हु फी सौदाइही। अल क़ल्ब अअलम या अदूल बिदाइही व अहक्कु मिनका बिजफ़्निही व बिमाइही। फवमन उहिब्बु लअअसियन्नका फिल हवा क़स्मन बिही व बिहुस्निही व बहाइही। इसे जिंदा करो। इससे इस्लामी मईशत में मुझे तो मैं क्या समझाऊंगा। ये जिंदा हो। बच्ची की शादी नहीं होती तो माँ भी पानी मांगे तो वो 100 बहाने करती है पिलाने के लिए, और अपने भाई मांगे तो कह देती है तेरे हाथ टूटे हैं खुद पी ले। और यही जब माँ बन जाती है और उसकी ममता जागती है तो फिर अपने बच्चे के लिए सारी सारी रात उठती है। जो एक गिलास पानी नहीं पिला सकती थी और जो सारी रात बच्चे के लिए, सारी रात। एक दफा मैं अपने अजीजों के यहाँ ठहरा हुआ था तो उनका छोटा बच्चा सारी रात रोता रहा और उसकी माँ सारी रात लेकर उसको फिरती रही, सारी रात। ये एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार ना थी जब ये बहन थी। जब ये मां बनी है तो अब सारी रात जाग रही है। अब इसको मशक्कत में मजा आ रहा है।
آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا۔ ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں۔ اے میرے بھائی بہنوں، ایسے ہی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا ہم نے اسلامی معیشت سمجھا۔ یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے۔ مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے، یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے۔ لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، کی جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام سخاوت کا دین ہے، اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا۔ اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصادہم وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔
تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا. جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. کس کو چیلنج کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں. کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل. بھئی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے. حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں. حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ. ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں. پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة. آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے. وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا. قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی. قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے. وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی. وہ ایک ہیں. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے. آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے.
اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی
تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرفا، تیرے لیے یہی کافی. 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی. تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا انو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، ابے سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن. وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں. یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے ہو، یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، ظہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں. اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت. کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے. اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا. 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا. جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. بھائیو کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کیا کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو. وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے. کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے. یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آونا، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو اسے پٹھے ہو کے آونا. کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں. مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں. میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا. وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا. میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا
وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو، میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تو میں، یہ 70s کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا۔ میں نے کہا استاد جی میں آ گیا ہوں۔ جس کی عظمت ہوتی ہے نا، اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ ابھی اللہ کا نہیں پتا، اس کے نبی کا نہیں پتا، تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی 2 چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نا ان کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں 1 سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں 1 آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں 1 سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں 1 دیانتدار نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کہاں سے آئی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ فرقہ واریت کی آگ نے بحیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دی۔ آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ فرقہ واریت کی آگ البینک الاسلامی نے نہیں بھڑکائی، یہ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے۔ سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں، خطیب شعلہ بیان خطیب جنہوں نے آگ لگا تھی۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے ہے نا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو کے آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلامی معیشت مٹی تے سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ آپ کہ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی بأہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے
شکریہ کے طور پر. پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا. پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا. اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے. پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں. جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی. جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی. اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے. جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے. معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا. آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے. یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے. پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے. جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے. پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے. قرآن اور میرے نبی کی زندگی
یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفیصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں۔ یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ترمزو، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے، اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے۔ جلا دیے، رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد، عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا۔ فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔ کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے۔ تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے، صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو،
جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت. نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا. توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں معافی دے ویجے، جناب آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لِأَحَدٍ فافعل. ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی. یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا. حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے. دھوتے رہو. تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں وہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں انہوں بکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے.
یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا۔ یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ۔ تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی۔ 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ۔ اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی، 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن۔ سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا۔ وہ پہنچ گئے، چاچا جی السلام علیکم، جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں بیٹا گزار۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے، اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے۔ 2 روزے، کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے، بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن۔ اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی، یہ کی بنی؟ تو جنت کتھوں لگ گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص۔ کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نہ، ساری رات ستیاں گزار چھڈی۔ وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی۔ ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی۔ چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا، آؤ گئے فجر تے اٹھے۔ وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بول پڑے، چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا، 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنتی آ رہا، تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے۔ اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے، چل پڑے۔ جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تینوں ہوں اندر دی گل دسائی دیا ہوئے نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے۔ ستا رہو باہیں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندہ ہے۔ تو
آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اسے شاباش دو, اسے اپریشیٹ کرو, اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو, سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے, نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک, حسین رب, تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں, ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں, ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں, ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں. میرے مالک, تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا, اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو, لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے, اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا. آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں, تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے, ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. اے کریم مولا, اے مہربان اللہ, یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے, اپنی محبت سے بھر دے, اپنے تعلق سے بھر دے, اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے. ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے, غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے. اے مالک, اے مالک, یہ آیت بہت تڑپاتی ہے, بہت رلاتی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا, تو دل کے جذبوں کو بھی, دلوں کو چیر کے دیکھے گا. اے مولا, شکل بھی بنا لی تیرے نیک بلی, عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے, پر یہ دل تجھے نہ دے سکے. میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں, زندگی کی اثر ہو چکی ہے, دن چھپنے کو ہے, اور دل ہے کہ وہ تیرا آشنا ہی نہیں بنا, تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا. اے مولا, لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے, وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں. تو نے ہمیں رزق دیا, اولاد دی, بیوی بچے دیے, تو نے ہمیں صحت دی, جسم دیا, ایمان دیا, بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے. تیرا عشق, تیرے نبی کا عشق, تیری محبت, تیرے نبی کی محبت, یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے, تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے, اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے, ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے. قیامت کے یا اللہ رسوائیوں سے بچانا, قیامت کے دن کی. دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے, دلوں میں غیر بستے رہے. یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے, بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے, دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا. ایک مالک الملک, آج ہم تیری منت کرتے ہیں, تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے, تیری طرف سے ندا ہے, صدا ہے, کوئی لینے والا ہے تو آؤ, کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ. ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں, تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں. اس دل کو آشنا کر دے. ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں, لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں. تیری محبت میں روئیں, وہ آنکھیں دیتے. یہ سینہ تنگ پڑتا ہے, اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے. ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو, تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو. یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے, پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے. یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا. وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے, وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے. میرے مالک, میرے مالک, ہم مردہ لاشیں ہیں. جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے. میرے مالک, دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے. تیرے سامنے کیسے پیش ہو.
اے میرے تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب، ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آج ایک خاص مضمون چلا، اسی پر یہ دعا اٹھ یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ صدا ہے، یہ ندا ہے، یہ فریاد ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ آہیں ہیں، یہ فریاد ہے۔ یہ دل تجھے نہیں جانتا، یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا، اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں، اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے۔ آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ، اسے پسند فرما یا اللہ، اسے پسند فرما، اسے پسند فرما۔ ہم بڑے گندے ہیں، مانتے ہیں، ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہیں، گناہ ہی گناہ، صحیح ہے، لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں، نادم ہیں، گناہوں پہ ندامت ہے، گناہوں پہ دلیری نہیں ہے، ندامت، نادم ہے، شرمندہ ہیں۔ ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں، تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا، ہر وقت احساس رہتا ہے، لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے۔ ماں لپک لکپ سنبھالتی ہے، ماں دوڑ دوڑ کے سنبھالتی ہے، ہم بھی ایمان میں کمزور، حقیر، عاجز ہیں۔ آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا، ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے۔ اس دل کو آشنا کر دے، اس دل کو اپنا آشنا کر دے، اپنے حبیب کا آشنا کر دے، پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو، تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا، ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے، اور لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ حلال تجارت کے قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو